جی اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سویڈن کا ریزیڈنس پرمٹ ہو اور اس نے اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہو تو اس دوران جو وقت لگتا ہے اس دوران اس کے کیا رائٹس ہوں گے۔ تو سویڈن میں جو دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں اور یہاں پہ رہنے کی جب وہ اجازت لیتے ہیں، جس کو ریزیڈنس پرمٹ کہا جاتا ہے، جو ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے عارضی، وہ عمومی طور پہ 2 سال کے لیے جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور 2 سال کا عرصہ ختم ہونے سے تقریباً 1 مہینے پہلے یعنی 23 ماہ کے بعد وہ اگلا جو انہوں نے نیا ریزیڈنس پرمٹ لینا ہے، رینیو کروانا ہے، ایکسٹینڈ کروانا ہے، اس کی وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تو صرف 1 مہینہ پہلے وہ درخواست دے سکتے ہیں، اس سے بہت پہلے یعنی 2-3 مہینے پہلے درخواست نہیں دے سکتے۔ 1 مہینہ پہلے وہ درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایکسٹینڈ ہونا ہے یا رینیو ہونا ہے اس میں بعض اوقات 8 مہینے یا بعض اوقات اس سے زیادہ دیر بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس میں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے ایکسٹینڈ ہونے کی، اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس دوران ان کے رائٹس کیا ہوں گے؟ مثلا کیا وہ سویڈن میں کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سویڈن سے باہر جا سکتے ہیں؟ اور کیا دوبارہ سویڈن میں آنے کی ان کو پرابلم نہیں ہوگی؟ یا باقی جو سچویشن ہے اس میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب 2 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ایکسپائر ہونے کے قریب آئے اور 1 مہینہ رہ جائے تو آپ نئی درخواست دے دیں اور آپ اس کے بعد انتظار کریں، اور اگر آپ کے پاس یعنی کام ہے اور آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا کام آپ جاری رکھ سکتے ہیں، اپنا ٹیکس پے کر سکتے ہیں، یا باقی سویڈن میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسٹینشن کی مائگریشن بورڈ کو دی ہوئی ہے، ان کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ تو اس دوران اگر پولیس آپ کو پوچھے یا کسی اور طرح کا بھی معاملہ ہو تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے اور مجھے مائگریشن بورڈ نے کہا جی آپ انتظار کریں۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا حل۔ لیکن اگر کسی کو سویڈن سے باہر جانا پڑے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس ویلڈ جو ہے وہ ویزا تو نہیں ہوگا، تو ٹیکنیکلی تو آپ باہر جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے مائگریشن بورڈ کے پاس، لیکن اس میں پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ سویڈن واپس آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس تو واپسی کا یہاں پہ ویلڈ ریزیڈنس پرمٹ ہی نہیں ہے، اور آپ کو سویڈن میں انٹری سے ریفیوز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مائگریشن بورڈ نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ انفارمیشن دی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی غیر معمولی یعنی کوئی بہت ہی ہنگامی قسم کے حالات کی وجہ سے آپ کو جانا پڑے، مثلا آپ کے بہت ہی قریبی جو ہے رشتہ دار وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کام کی وجہ سے آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے یہ ایکسیپشنز ہیں۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ جب آپ سویڈن سے باہر چلے گئے ہیں اور آپ نے واپس آنا ہے اور واپسی کا آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، تو جس ملک میں آپ ہوں گے وہاں جو سویڈش سفارت خانہ ہے یا سویڈش کونسلیٹ ہے اس کو آپ اپلائی کریں گے جی کہ میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ تھا، میں نے اب اس کی ایکسٹینشن کی درخواست دے رکھی ہے مائگریشن بورڈ کے پاس، اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، میں سویڈن سے باہر آیا تھا، یہ خاص وجہ تھی جو کسی کی بیماری تھی یا ڈیتھ تھی یا ڈیتھ کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے جو میرا وہاں پہ جاب ہے یا کوئی اور اس قسم کی خاص ریزن، تو اب مجھے سویڈن واپسی کے لیے نیشنل ویزا دیا جائے، تو اس صورت میں سویڈش ایمبیسی یا کونسلیٹ آپ کو نیشنل ویزا دے دیں گے، اور اس ویزے وہ ہوگا انٹری ویزا، وہ جسٹ انٹری کے لیے ہوگا، تو وہ آپ کو انٹری کے لیے ویزا دیں گے، آپ یہاں آ جائیں گے اور پھر آپ کام کرتے رہیں گے، اور جب آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی آپ جو ہے اس پہ وہ لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو سویڈش ایمبیسی یا کونسلیٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر اس پہ آپ اپیل نہیں کر سکتے، تو اگر آپ ان کو یہ ویلڈ ریزنز دیں گے تو پھر آپ کو وہ انٹری ویزا دے دیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے ریفیوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تب تک جب تک آپ کو مائگریشن بورڈ سے
رینیو جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 سال کے بعد اگر آپ نے ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی ہے تو بہتر ہے کہ آپ سویڈن سے باہر نہ جائیں. ہاں اگر آپ شینگن ملکوں میں چلے جائیں جو ویزا فری زون ہے تو اس میں تھوڑے دنوں کے لیے اگر آپ چلے جائیں تو پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ 90 ڈیز سے زیادہ دن نہ رہیں. تو یہ ساری سچویشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر بہت ہی مجبوری میں جانا ہو تو یہ سارا پریپیئر کر کے جائیں اور وہاں پہ آپ واپسی کا ویزا لے لیں. لیکن اگر کوئی ایسی خاص سنجیدہ ضرورت نہیں ہے تو نہ جایا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کی جو ایکسٹینشن ہے، جو آپ نے توسیع کی درخواست دینی ہے، اس میں کافی وقت لگتا ہے. یعنی وہ لوگ جو شادی کی صورت میں یا ایک فیملی ریزنز کی وجہ سے اپلائی کرتے ہیں ان کو 8 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ورک پرمٹ کے کیسز میں جو ہے وہ 17 ماہ تک لگ سکتے ہیں. یہ 75% کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، بعض میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں پھر جانا جو ہے وہ مشکل ہے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ٹیمپریری عارضی ریزیڈنس پرمٹ ہے 2 سال کا. جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے ان کو مسئلہ نہیں، ان کا اگر کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے انہوں نے فوری طور پہ اپلائی کرنا مائیگریشن بورڈ کے پاس، اپنے فنگر پرنٹس دینے ہیں، وہاں پہ اپنی فوٹو دینی ہے اور ان کو جو ہے وہ نیا جو ہے وہ کارڈ ایشو ہو جائے گا. تو یہ معاملہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ عارضی ہے. اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس میں جو ہے وہ کتنا عرصہ پہلے وہ درخواست دے سکتے ہیں، اس میں دیر کتنی لگتی ہے، اور اس میں جو انکم ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. مثلا بچوں کا جو الاؤنس ہے چائلڈ الاؤنس کیا اس میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اگر وہ بے روزگاری الاؤنس لیتے ہیں. تو اس سب پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک جو ہے وہ تفصیلی جو ولاگ بنایا جائے کہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال آج کا جو ولاگ تھا وہ تھا ٹیمپریری ریزیڈنس کی ایکسٹینشن کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی معلوماتی اور فائدہ مند ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے یہ ضرور یاد رکھیے. اور بچوں کے حوالے سے بھی بہت سی ویڈیوز میں ولاگ شروع کر رہا ہوں، برائے مہربانی آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، ان کی بھی بہت ضرورت ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے موضوع. تو اس پہ بھی انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.